حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محمد رمضان صاحب کے ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہم سب کو یہاں اس ڈیرے پر دعا کی خاطر جمع کیا گیا۔ رب ذوالجلال سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر نور کا وسیلہ مرحوم کے حق میں قبول فرمائے، پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ کریم نے 4 کام ہیں جو مومنوں کے ذمے لگائے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں 4 ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں 100 سے زیادہ مرتبہ فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تھوڑی جی ہمت کرو جو بول سکتے ہو۔ 100 سے زیادہ مرتبہ۔ کبھی فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ کبھی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کبھی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر میری مدد و نصرت کسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ جماعت صابرین، صبر کرنے والوں کی جماعت ہے۔ تو صبر وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں اپنے کلام میں 100 سے زیادہ مرتبہ فرمایا۔ ہمیں اس بات کی سمجھ ایسے بھی آ سکتی ہے کہ آپ ذرا میدان کربلا کو دیکھیے، کربلا کے میدان کو۔ میدان کربلا میں میرے قابل عزت بھائیوں مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا۔ دیکھو نا، ایک پاسے
22,000 تے دوے پاسے صرف 72. یہ فیصلہ کرنے میں میرا خیال ہے یہ سادہ سی بات ہے، بڑی آسانی ہے. ایک طرف 22,000 اور دوسری طرف صرف 72. اور 72 بھی ایسے کہ جن میں 86 سال کا بابا بھی ہے اور 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. بلکہ وہ جو 22,000 کا سپہ سالار ہے، عمر ابن سعد اس کا نام تھا، اس بد نصیب نے پیچھے کوفہ کے گورنر کو ابن زیاد کو خط لکھا. وہ کہتا ہے مجھے 20,000 سپاہی اور بھیجو. تو کوفہ کا گورنر کہنے لگا کہ 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں سپاہی، اور تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے. جو جواب اس نے دیا، میں کہا کرتا ہوں ہر مومن کے سینے پر کسی نشان حیدر سے کم نہیں ہے. اس نے جوابی خط لکھا. اس نے کہا یہ نہ دیکھو یہ تعداد میں کتنے ہیں، 70 ہیں کہ 72 ہیں کہ کتنے ہیں، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. ان میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ 72 نہیں ہے، 72,000 ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ہر شخص، ہر والد اپنی اولاد کے رزق میں برکت کی دعا ضرور کرتا ہے. بولیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تھوڑی سی اور ہمت کریں. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ انہیں کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے رزق میں برکت ہو. لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا نے، میں آپ کو دعا سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. سرکار دعا کرتے تھے باری تعالیٰ میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو، میرے خاندان کو ایک وقت کا کھانا دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا. سرکار کی دعا تھی، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا فاقہ. لوگ حیران ہوتے، حضور آپ برکت کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا فاقہ. تو میرے اور آپ کے نبی فرمایا کرتے میں اپنی اولاد کے لیے رزق میں برکت نہیں مانگتا، ایمان میں استقامت اور ثابت قدمی مانگتا ہوں. اور پھر ذرا مجھے بول کر بتائیے جو قریب قریب بیٹھے ہیں، وہ استقامت اور ثابت قدمی اور ڈٹ جانا ہمیں حضور کی اولاد کا میدان کربلا میں نظر آیا کہ نہیں آیا؟ قدم قدم پہ، ایک ایک لمحے، ہر ہر قدم پر. تو میدان کربلا میں جو بات میں عرض کر رہا تھا، صبر کو واضح کرنے کے لیے، کربلا کے میدان میں مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا، یا تلواروں کا تلواروں کے ساتھ نہیں تھا، یا ہتھیاروں کا ہتھیاروں کے ساتھ، یا لشکر کا لشکر کے ساتھ نہیں تھا. میدان کربلا میں مقابلہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ. ایک طرف جبر کی انتہا تھی اور دوسری طرف صبر کی انتہا تھی. ایک طرف ظلم کی انتہا، دوسری طرف صبر کی انتہا. ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم ڈھول بجانے کے باوجود ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا. یہ قافلہ سادات کا، سیدوں کا جب پہنچا تھا نا دمشق میں، شام میں، یزید کے دربار میں، تو یزیدی ہرکاروں نے، سپاہیوں نے ایسے نکارے اور ڈھول بجا کر اپنی فتح کا اور گویا جشن کا اعلان کیا. چونکہ اعلان ہو گئے تھے شام میں کہ ہم نے باغیوں کو اسلامی حکومت نے مار گرایا ہے، باغیوں کو شکست دے دی ہے. تو موبائل تو تھا نہیں، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی نظام تھا. تو لوگوں نے سمجھا کہ باغی تھے اسلامی حکومت کے خلاف تو مار دیے گئے. ڈھول بجا کر یزیدی سپاہیوں نے اپنی فتح کا جشن کا اعلان کیا. جیسے ہی سیدہ زینب اندر آئیں دربار یزید میں، تو یزید نے ڈھول کی آواز کی طرف اشارہ کر کے بی بی سے مخاطب ہو کر کہا، وہ بکنے لگا کہ یہ سنیں میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے. اس وقت تو بی بی خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اذان عصر کی آواز بلند ہوئی.
خواتین کے اجتماع سے بی بی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یہ سن میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، تیرے ڈھول خاموش ہونے والے ہیں، میرے حسین کی فتح کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا۔ ایک بات میرا جی چاہتا ہے، موضوع تو میرا یہ نہیں ہے، مگر ایک بات میں چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب پر بھی عرض کر دوں، تاکہ ایصال ثواب میں بی بی کے ذکر کا بھی مجرب وسیلہ شامل ہو جائے۔ دیکھیں، آج بھی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، آج بھی والد اپنی بیٹی کی شادی پر مختلف شرائط رکھتا ہے، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ مختلف طرح کی شرائط۔ دو شرطیں سیدہ زینب کے نکاح کے وقت بھی مولا علی شیر خدا نے رکھی۔ ایک بار آپ سارے زور سے نہیں فرماتے سبحان اللہ؟ دو شرائط مولا علی شیر خدا نے سرکار عبداللہ سے نکاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، عبداللہ میرے بیٹے، میں تجھے زینب کی ڈولی دے تو رہا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ حضور حکم فرمایا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ زینب اپنے بھائی حسین سے محبت نہیں کرتی، عشق کرتی ہے۔ میری پہلی شرط یہ ہے، اس شرط پہ زینب کا نکاح کرتا ہوں کہ جس دن سے زینب کی ڈولی اس گھر سے نکلے، ہر روز ایک بار یہاں زینب کو لا کر حسین سے ملوا ضرور جانا، ہر روز ایک بار یہاں اس گھر میں لا کر میری زینب کو میرے حسین سے ملوا جانا۔ ایک شرط حضور ہو گیا۔ اور دوسری شرط فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں حسین سفر کا ارادہ کرے اور ساتھ میری زینب بھی تیاری کر لے تو زینب کو حسین کے ساتھ سفر پر جانے سے منع نہ کرنا۔ یہ دو شرطیں، ان دو شرائط پر سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا نے اپنی شہزادی سیدہ زینب کا نکاح جناب عبداللہ کے ساتھ کیا۔ آج بھی آپ دمشق میں، شام میں، چونکہ سیدہ کا مزار ہے بی بی زینب کا، دیکھیں یہ مضمون ہم اہل سنت کے ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے۔ ہم نے اہل بیت کو ڈال دیا ہے شیعوں کی جھولی میں، صحابہ کو ہم نے ڈال دیا دیوبندیوں کی جھولی میں، اللہ ہم نے دے دیا وہابیوں کے حصے میں، اور ہمارے پاس پیچھے پتہ نہیں کیا بچتا ہے۔ یاد رکھیے، آج بھی دمشق میں، شام میں آپ سیدہ کے مزار پر حاضر ہوں تو دو لقب لکھے ہیں سیدہ کے، بڑے برآمدے میں داخلی دروازے پر جلی حروف سے لکھا ہے، السلام علیک یا حیات الحسین۔ پنجابی ترجمہ کرنا، اے حسین دی جندڑی ساڈا سلام قبول فرماؤ، اے جان حسین ہمارا سلام قبول فرمائے۔ جان حسین کا معنی کیا ہوا؟ آپ دی جانو تو یزیدیاں شہید کر دیتا، سر کہیں پر اور دھڑ کہیں پر، مگر کربلا سے لے کر دمشق تک، عراق سے لے کر شام تک، سر حسین کے ساتھ ساتھ جان بن کر سیدہ زینب ایسے چلیں کہ راستے میں جہاں بھی کوئی بڑا شہر آتا یا راستے میں جہاں بھی ہجوم مخلوق جمع ہوتا، وہاں سیدہ زینب سر حسین سے مخاطب ہو کر فرماتی، میں وقت کی ولیہ بن کر اور نائب علی بن کے تجھے حکم دیتی ہوں قرآن کی تلاوت کر۔ سیدہ حکم دیتی تو قرآن پڑھنے لگتا، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، دھڑ تو پیچھے پڑا ہے کربلا میں اور سر نیزے پہ ہے، جہاں سیدہ حکم دیتی سر حسین کو، وہاں سر حسین قرآن کی تلاوت کرنے لگتا۔ پھر میں آپ کے ذوق کے لیے یوں نہ کہہ دوں، جو حسین پر حکم چلائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، جس کا حکم حسین پر بھی چلتا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زینب۔ تو میدان کربلا میں جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے، چونکہ صبر پر میں بات عرض کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں بھی مقابلہ فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا، ظلم کا صبر کے ساتھ، مگر جب یہ ٹکراتا ہے
آپ سرکار کی پوری سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، میرے نبی کی تو ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، حضور کی ساری زندگی آزمائشوں میں تکلیفوں میں گزری ہے۔ ویسے ہی ہماری طبیعت میں چونکہ ایک ناشکری ہے، ورنہ سچی بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو بڑی ٹھنڈی طبیعت سے کہنے لگا ہوں، سچی گل یہ ہے کہ جتنی مینوں لوڑ ہے نا اتنے اللہ مینوں میرے بوجھ وچ دتے ہوئے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ کسی کی زندگی 50 سال ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی کی 70 ہے۔ جو بزرگ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، 70 سال کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی رات ایسی بھی آئی ہے کہ جس رات آپ بھوکے سوئے ہو؟ رزق کا وعدہ اسی کا ہے، روزی کا وعدہ ہے، روزی اس نے میری اور آپ کی اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ رزق دا وعدہ ہوتا ہے، جنت دا وعدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیری روزی میرے ذمے تے میری جنت تیرے ذمے، وہ دی کھیچل تو آپ کرنی ہے، اس کے لیے کوشش تو نہیں کرنی ہے۔ ہم نے نظام کو ایسے 180 ڈگری پہ گھما کے الٹا کر دیا ہے۔ ایسا سمجھنا ہے کہ روزی ساڑھے زورے بازو تے ساڑھے ذمے تے جنت ہو دی ہو دے ذمے، وہ دے نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ہماری روزی اور رزق، کبھی کبھی سفر میں آپ بھی صبح شام سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی گاڑیوں کے پیچھے بعض دفعہ ایسے ایسے جملے پڑھنے میں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ تو میں نے کتاب سے بھی پہلے یہ کسی گاڑی ٹرک کے پیچھے پڑھا تھا، سرکار علی پاک فرماتے ہیں تو ٹل لگا لے، ٹل لال ہے، اڈی چوٹی دا زور لال ہے، تینوں مقدر تو گھنا بھی نہیں لبنا تے وقت تو پہلے بھی نہیں لبنا۔ نہیں، اب جو چپ ہیں ذرا وہ بھی اس بات پر سوچیں، یہ علی پاک کا یہ فرمان سکون کی طرح انسان کی طبیعت میں اتر نہیں جاتا، انسان کی زندگی سے مارا ماری ختم نہیں ہو جاتی؟ یعنی ٹل لگا لیں آپ، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پورا ضلع آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج اتوار کے دن اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ میرے اس بندے نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، آپ سارے مل کر بھی مجھے تیسری نہیں دلوا سکتے۔ اچھا تے جی میں تساں سارے رلتے مینوں 3 دیوا نہیں سکتے نے، اویں تساں سارا جہان رلتے مدروں میری دوئی کھو بھی نہیں سکتے نے۔ یہ مقصد ہے، مقدر سے زیادہ بھی کوئی نہیں۔ ہم 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے جب ہمارا مقدر لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا، اسے اتنی ملنی ہے، رزق اتنا کھائے گا، عمر اس کی اتنی ہوگی، مرے گا ایسے، خوشبخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ 4 مہینے کی عمر میں ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا، تقدیر سے زیادہ بھی نہیں ملے گا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر بد اعتمادی کس بات کی ہے؟ پھر پڑوسیوں پر، برادری پر، اہل خانہ پر شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ بندے آتے ہیں سائیں فلانے بندے میری وائی بن لئی، دکان بن لئی۔ میں نے کہا تو بڑا ظالم ہے، بے وقوف ہے، تو آخنا چاہنا ہے کہ رب تینوں روزی دیونا چاہتا ہے تو بندہ ہو تو ڈکی کھلوتا ہے، یہی معنی ہی ہوا نا کہ دکان میری بچ گئی تو میری وائی بچ گئی۔ رزق اللہ نے، اگر آپ میری زبان پر اعتبار فرمائیں، کچھ 4 بندے تو ہوں گے نا جو میری زبان پر اعتبار کر جائیں گے، اگر آپ میری زبان پر یقین کریں تو میں آپ کو ایمانداری سے کہنے لگا ہوں ممبر شریف سے، دنیا میں کوئی ایسا تعویذ نہیں، کوئی ایسا ٹونا نہیں، کوئی ایسا جادو نہیں، کوئی ایسا پھوکا نہیں تے کوئی ایسا ہیلا نہیں جیڑا کسی دوے دی روزی نو تنگ کر سکے یا بند کر سکے، کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں۔ ہاں اپنے کچھ کرتوت ایسے ہوتے ہیں آپ دے جو بندے کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، والدہ کے سامنے، والد کے سامنے کسی نے اونچی آواز سے بد زبانی کر دی، کسی نے بدکاری کر کے منہ کالا کر لیا، اس سمجھے بھی اس آپ دی وائی آپ دے ہتھیں بن چھڑی ہے، اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے روزی اور رزق کو تنگ کر لیا، معاملات میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ لہذا بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟
اور کہاں آ گئی ایک حدیث پاک. مجھے نہیں پتا کہ مار صاحب کے یہاں عزیز کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی برادری ہے نا، جن کا نقصان ہوا ہے، جو قریبی ہیں ان کے، انہیں میں ایک سرکار کی حدیث پاک سناتا ہوں اسی صبر پر. اگر ارادہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں، اور جو دوسرے احباب بھی ہیں وہ بھی ذرا سنیں اپنے نبی کا یہ فرمان. طبیعت سے یہ سرکار کی حدیث بے چینی بے قراری کو کیسے ختم کر دیتی. ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا. ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کسی شخص کو عزت دینے کا ارادہ کر لے، بندے روزی تے سمجھوتا کر لیں دن، عزت تے نہیں کرتے. دعا نہیں کرتے یا اللہ تھوڑی دے پر عزت والی دے. یعنی وہ گنا رزق جیڑا بے عزت ہویا لبے سانو وہ گنا رزق بھی نہیں چاہیے. تھوڑا مل جائے مگر عزت سے مل جائے. تو رزق پر کمپرومائز ہو جاتا ہے، عزت پر نہیں ہوتا. اب سرکار کا فرمان ذرا دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو عزت دینے کا ارادہ کر لے، یہ ارادہ اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں کہ صبح اور شام اور، یہ اللہ کا ارادہ ہے. کائنات میں زلزلہ آ سکتا ہے مگر اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ اپنے فضل سے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو عزت دینی ہے. اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ فرمایا پھر اللہ اس بندے کے نامہ اعمال پر نگاہ ڈالتا ہے، نظر ڈالتا ہے کہ اس بندے دے کھاتے کو نیکی لبا جو اس نے کی ہو اور اس نیکی کی وجہ سے اس کو عزت دوں. مگر سرکار فرماتے ہیں جب اس کے کھاتے میں نیکی دیکھی جاتی ہے تو کوئی نیکی ایسی نہیں ملتی جس کی وجہ سے اللہ اسے عزت دے. لیکن وہ عزت دینے کا ارادہ چونکہ کر چکا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ طریقہ بدل لیتا ہے. نیکی تو ہے نہیں، اب عزت کیسے ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے، رزق میں تنگ کر دیتا ہے، سکون 2-4 دن کے لیے طبیعت سے اٹھا لیتا ہے، گھر کے ماحول کو بدامنی والا کر دیتا ہے، جان کا نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، عزت کا نقصان ہو جاتا ہے، تہمت لگ جاتی ہے، گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اللہ کسی نہ کسی آزمائش میں اس بندے کو ڈالتا ہے اور پھر اس امتحان پر صبر کی توفیق بھی بندے کو خود دیتا ہے. وہ بندہ اس امتحان پر صبر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عزت کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو چونکہ ہمیں تو اللہ ماشاءاللہ اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نسبت کتنی بڑی ہے. سائیں فرمیندن کوئی بندہ جاندہ پہ ہوئے نا، پیریں ٹردہ پہ ہوئے تو پیریں ٹردیاں او دے پیر دے ویچ کنڈا بھی لگ جاوے، کانٹا بھی چپ جائے تو سرکار فرماتے ہیں اس کانٹا چبنے کی تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ اس میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ میٹر این چل دا پہ وہ دے فضل دا گناہوں دی معافی دا تے بندے واسطے آسانی دا ایسے میٹر چل رہا ہے. اب ایک آخری حدیث پاک اگر سارے ایک دفعہ پھر زور سے فرمائیں تو میں سنا دیتا ہوں اسی صبر پر تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے، آپ تھکے تو نہیں ہیں سارے ابا؟ سرکار کے صحابی کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. عاصم بن ثابت، ثابت دے پتر عاصم رضی اللہ تعالیٰ. یہ عاصم بن ثابت میرے قابل عزت احباب، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میدان احد میں حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی. احد کے میدان میں سرکار کو ایسے حضور سے انہوں نے پرومس کیا. عاصم بن ثابت نے لڑنے سے پہلے سرکار اپنا ہاتھ لائی، حضور نے ہاتھ کیا، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. حضور وعدہ کرتا ہوں یا مار کے آؤں گا یا مر کے آؤں گا، غازی یا شہید، بھاگوں گا نہیں. موت کا وعدہ کیا سرکار کے ہاتھ پر. یہ عاصم گئے اور میدان احد میں جو دوسری جنگ ہے، مکہ کا سردار تھا، اس کا نام تھا سلافہ بن سعد. جناب عاصم نے سلافہ بن سعد کے 2 جوان بیٹوں کو احد کے میدان میں قتل کیا. میرے خیال گل دی سمجھ آندی پئی.
سردار مکہ تھا، اس کے 2 بیٹے حضور کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آئے تھے میدان احد میں. تو عاصم بن ثابت حضور کے صحابی نے سلافہ کے 2 جوان بیٹوں کو ایسے کاٹ دیا. اب وہ کٹی پھٹی لاشیں جب مکہ میں پہنچی تو سلافہ سامنے کھڑا ہے تو وہ تو سٹھیا گیا، پاگل ہو گیا. اس نے پوچھا کہ میرے بیٹوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹوں کو سلافہ بن سعد کے بیٹوں کو عاصم نے مارا ہے. حضور کے صحابی نے، عاصم نے. اس نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی. اس نے کہا کہ جب تک میں عاصم کی کھوپڑی کو خالی کر کے پیالہ بنا کر عاصم کی کھوپڑی میں جب تک میں شراب نہ پیوں میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. بیٹوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اس نے یہ کیا. ویسے تو مہربانی کرنی چاہیے آپ دے نال بھی. حضور فرماتے ہیں جو شخص ڈٹائی کے ساتھ شراب پیتا ہو، عادی شرابی ہو، محلے نو بھی پتا ہے، علاقے نو بھی پتا ہے، بہنی چ بھی خبر ہے، چاکے چ بھی پتا ہے کہ یہ دھڑلے سے شراب پیتا ہے، کبھی اس نالی میں پڑا ہے، کبھی اس گٹر میں پڑا ہے، کبھی اس جگہ پڑا ہے، کبھی اس جگہ پڑا ہے. سرکار کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک. یہ صحیح وہ غلط اور صحیح والا صحیح نہیں، یہ صحیح جو اصطلاح حدیث میں لفظ صحیح استعمال ہوتا ہے، صحیح حدیث پاک. سرکار فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی حدود کو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلانیہ توڑتا ہے، ڈرنکر ہے، عادی شرابی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں دوسری امت کے لوگوں کو منع کرتا ہوں اس شرابی کو نہ رشتہ دینا نہ اس سے رشتہ لینا. آپ اس پر ذرا سوچیں گے نا تو آپ کو حضور کے غصے کا اور سرکار کی طبیعت کی نفاست کا اندازہ ہوگا. یعنی سرکار اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ جس وجود میں خون کے ساتھ شراب جیسی گندگی کی ملاوٹ ہو اس بد نصیب کی نسل آگے چلے. منع کر دیا. ایک شخص وہ تھا جس نے کبھی شراب پی لی یا پیتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، اس کے ٹھیکیدار پھر بندے نہیں ہیں، اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہے. یہ وہ شخص ہے جو دھڑلے سے پیتا ہے اعلانیہ. تو سلافہ نے قسم کھائی جب تک میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں. ٹر دے ہوئے نال نال. کچھ عرصے کے بعد اس احد کی جنگ کے بعد ایک بستی سے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے. سرکار سانو آپ دی بستی وچ بالا نو قرآن پڑھاون واسطے، دین دی تعلیم دیون واسطے کچھ صحابہ دی ڈیوٹی تے لاؤ. جن صحابہ کو سرکار نے بھیجا وہاں تبلیغ کے لیے ان میں یہی حضور کے صحابی عاصم بن ثابت بھی تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ عاصم پر تو سردار مکہ نے انعام رکھا ہوا ہے. اچھا کہانی نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے، ہاں اس لیے توجہ وہی فرمائیے گا. ان بد نصیبوں نے کیا کیا، قبیلہ بنی حزیل کے لوگوں نے، انہوں نے عاصم کو رسیوں کے ساتھ باندھا اور پیچھے مکہ میں سلافہ کو خبر کر دی کہ تیرا بندہ اسا پکڑ لیا ہے تے تو آ پیسے دے تے آدھا بندہ لے جا، اپنی اولاد کا قاتل لے جاؤ. سلافہ آ گیا. صبر دیکھیے گا، استقامت دیکھیے گا. اب جب سلافہ بندوں کے ساتھ آیا تو حضرت عاصم بن ثابت، دیکھیں غلام ہوتا تو بڑی عاجزی والا ہے مگر کبھی کبھی غلام مالک کے بیہاف پر نخرے میں بھی آ جاتا ہے، لاڈ میں بھی آ جاتا ہے، مان میں. سرکار عاصم سامنے کھڑے ہیں اور دوسری طرف سلافہ کے سارے بدماش کھڑے ہیں. عاصم کہنے لگے جب تک میری یہ سانس چل رہی ہے میں زندہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا. لڑائی شروع ہو گئی. دو بدو وہ مارتے ہیں، آپ مقابلہ کرتے ہیں، تیر چلائے، تیر ختم ہو گئے تو آپ نے تلوار نکال لی، تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے نیزہ نکال لیا. ادھر سے وہ مارتے ہیں ادھر سے آپ مارتے ہیں. وہ زیادہ تھے. وجود مسعود زخمی ہوا، طبیعت چھلنی ہوئی، گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھے ریت پر اور تلوار ایسے رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چہرہ کر لیا آسمان کی طرف اور کہنے لگے مولا میں نے ساری زندگی تیرے دین کا پہرا دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیرے محبوب کے پیغام کی حفاظت کی ہے اور یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے. مولا میں نہیں چاہتا
کہ جس سر کو تیرے نبی نے تیری بارگاہ میں جھکایا ہے، یہ بد نصیب اسے کاٹ کر اسی سر کی کھوپڑی میں شراب پیے۔ جب تک طاقت تھی باری تعالیٰ میں ان کے ہتھے نہیں آیا، میں مر بھی جاؤں، شہید بھی ہو جاؤں، میری موت کے بعد بھی انہیں میرے وجود پر قادر نہ کرنا۔ درخواست کی، روح پاک مقدس جسم سے پرواز کر گئی۔ جب شہید ہو کر زمین پر تشریف لائے تو وہ اٹھانے کے لیے آگے آئے۔ اب خدائی انتظام کیسے ایکٹیو ہوا؟ جب وہ لوگ اٹھانے کے لیے آئے تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھ گئیں۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ پتہ نہیں کہاں سے مکھیاں آ گئی ہیں، شام ہوگی تو واپس اڑ کر اپنے چھتے پر چلی جائیں گی۔ جیسے ہی مکھیاں چھتے پر چلی جائیں گی، ہم عاصم کے جسم کو اٹھا کر مکہ لے جائیں گے۔ شام تک انتظار کرتے رہے، مکھیاں بھی بیٹھی رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی شام ہوئی، سورج ڈوبا، مکھیاں تو اڑ کے چلی گئیں، مگر مکہ کی تپتی سرزمین میں نہ جانے کہاں سے پانی کا ریلا آیا اور جناب عاصم کے جسم کو بہا کر لے گیا۔ عاصم حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی قبر شریف کا آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے، مگر یہ مقدس وجود ہے اسی مٹی کے اندر، نہ جانے کس جگہ پر ہے۔ تو صبر وہ چیز ہے جو زندگی کو آسان کر دیتی۔ بندے آندن میاں جی تو چنگا ہے تو میں گھنا چنگا ہوں، تو جی تو بیڑا ہے تو میں اس تو بھی گھنا بیڑا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے بڑا تیر مار لیا ہے، یہ آپ کا کون سا کمال ہے؟ میں جی تو انہوں جی کرا تھا، تو میں جی کر سے نا۔ غور نہیں فرمایا؟ دیکھیں نا، آپ اگر کسی سے میٹھی بات کریں گے تو وہ بدلے میں آپ سے میٹھی بات ہی کرے گا، آپ جی کریں گے تو وہ جی کرے گا۔ کمال یہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کمال یہ ہے جو توڑے تو جوڑ، تیرا کمال یہ ہے۔ جو دور ہو تو قریب کرے، جو نفرت کرے تو محبت کر، جو دور بھاگے تو قریب ہو جا۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب اپنے ہی اندر نفس پر چھریاں چلانی پڑتی ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لہٰذا صبر یاد رکھیے وہ چیز ہے جو زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے، قبر بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے، حشر کے دن بھی عزت کے ساتھ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے کلمات کو مرحوم محمد رمضان صاحب کے حق میں قبول فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔